آپ نے اپنی زندگی میں یہ 4 الفاظ کہیں نہ کہیں ضرور سنے ہوں گے، ایز ابو سو بلو۔ کسی کے ہاتھ پر ٹیٹو، کسی گانے کے بول، یا آج کل کے مینیفیسٹیشنز اور لا آف اٹریکشن کے ٹرینڈ میں آج یہ ایک فیشن بن چکا ہے۔ لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہ 4 الفاظ آئے کہاں سے، اور ان کی اصل کہانی کسی بھی ہارر سٹوری سے زیادہ عجیب اور خطرناک ہے۔ ویلکم ٹو دی ڈیکوڈز ویئر وی ڈیکوڈ دی ورلڈ ود ٹروتھ۔ آج ہم پردہ اٹھائیں گے دنیا کے سب سے مشہور جادوئی ٹیکسٹ سے، دی ایمرلڈ ٹیبلٹ۔ اس کہانی کی شروعات ہوتی ہے تقریباً آج سے 1200 سال پہلے۔ بلناس نام کے ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ زمین کے نیچے ایک تاریخ مقبرے میں گیا۔ وہاں اس نے ایک بت کے ہاتھ میں ایک چمکتی ہوئی سبز رنگ کی تختی دیکھی۔ دنیا آج اسے دی ایمرلڈ ٹیبلٹ کے نام سے جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس تختی پر پوری کائنات کی تخلیق اور ہر تبدیلی کا راز دفن ہے۔ یہ تختی ویسٹرن اکلٹ اور جادو کی سب سے بڑی بنیاد بن گئی، یہاں تک کہ عظیم سائنسدان آئزک نیوٹن نے بھی اس پر یقین رکھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ اس تختی پر نام کس کا لکھا تھا؟ اس پر نام تھا ہرمیس ٹرسمیگسٹس۔ گریک اس ہرمیس کو اپنا دیوتا مانتے تھے، لیکن جب وہ مصر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مصریوں کے پاس پہلے ہی بالکل ایسی ہی ایک ہستی موجود ہے جسے وہ تھوف کہتے تھے۔ لیکن تھوف کوئی عام دیوتا نہیں تھا۔ قدیم مصر میں اسے علم اور جادو کے ساتھ ساتھ موت کا دیوتا بھی مانا جاتا تھا۔ وہ انڈر ورلڈ اور مردوں کی دنیا کا حکمران تھا، یعنی جس ہستی کے نام پر یہ ایز ابو سو بلو کی تختی تھی وہ اصل میں مردوں کا ایک دیوتا تھا۔ روایات کہتی ہیں کہ تھوف نے 42 کتابیں لکھی جس میں آسمان، زمین اور موت کا سارا فاربیڈن نالج چھپا تھا۔ جب کوئی بھی اس علم کو غلط طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا وہ پاگل یا موت کا شکار ہو جاتا۔ اب اس کہانی کو تھوڑا فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں اور آتے ہیں 20 سنچری میں۔ 1909 میں ایک کتاب آئی جس کا نام تھا دی خبیلیون۔ اس کتاب نے اس پرانے جادوئی علم کو 7 قانونوں کی شکل دے دی۔ اس کا دوسرا قانون تھا دی پرنسپل آف کورسپونڈنس، یعنی وہی ایز ابو سو بلو۔ اس کا مطلب کیا نکالا گیا کہ اگر اوپر اور نیچے ایک جیسے ہیں تو انسان اپنی سوچ سے اپنی حقیقت خود تخلیق کر سکتا ہے۔ اب یہاں 1 منٹ کے لیے رکیے، ذرا غور کریں، آج آپ کے ارد گرد کیا چل رہا ہے؟ لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن، دی سیکرٹ، یہ سب کیا ہے؟ ایک پوری نسل آج سے 1200 سال پرانے اکلٹ عقیدے اپنی زندگی میں اتار رہی ہے، بغیر یہ جانے کہ اس کی جڑیں کہاں جاتی ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ وہ صرف پازیٹیو تھنکنگ کر رہے ہیں، جبکہ اصل میں وہ اسی پرانے خیال کو دہرا رہے ہیں کہ میں خود اپنی تقدیر کا خدا بن سکتا ہوں۔ اس کہانی میں سب سے حیران کن موڑ تب آیا جب ہم اکلٹ ٹریڈیشنز کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس ہرمس کو یہودیت کے انوج کے ساتھ جوڑتے ہیں، جن کی کتاب دی بک آف انوج میں آسمان سے آئے ہوئے فرشتوں اور جادو سکھانے کا ذکر ہے۔ جب یہ علم عرب دنیا میں پہنچا تو 10 سنچری کے کچھ ہسٹورینز نے ہرمس کو حضرت ادریس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیا، کیونکہ حضرت ادریس کو بھی ستاروں کے علم کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پوری دیانتداری سے ایک بات کلیئر کرنی ضروری ہے، یہ صرف ایک تاریخی انٹرپریٹیشن تھی، کوئی طے شدہ اسلامی عقیدہ نہیں۔ تاریخی طور پر ہمیشہ ایسا ہی ہوتا آیا ہے کہ انبیاء کے پاک علم کو بعد میں انسانوں نے اپنے فائدے کے لیے اکلٹ اور جادو کی بنیاد بنا دیا۔ یہ اسی پرانے دھوکے کا نتیجہ ہے جو ابلیس شروع دن سے انسان کے ساتھ کرتا آیا ہے۔ تو اگلی بار جب بھی آپ کسی ریل کے نیچے یا کسی کے ٹیٹو پر ایز ابو سو بلو دیکھیں تو وہاں رک جائیں، کیونکہ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کی اصلی جڑیں کسی تاریخی مقبرے، کسی مردوں کے دیوتا اور فاربیڈن نالج کی کتاب سے ملتی ہیں۔ کائنات کو دیکھنے کے 2 ہی راستے ہیں، یا تو اس میں خالق کی نشانیاں دیکھیں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں، یا پھر اس میں اپنی طاقت دیکھ کر خود کو خدا بنانے کی کوشش کریں، اور یہ دوسرا راستہ شیطان کی بغاوت کا راستہ ہے۔ لیکن دی بک آف انوج میں وہ کیا فاربیڈن نالج تھا جس کی وجہ سے اسے صدیوں تک چھپایا گیا، اور وہ آسمان سے آنے والے فرشتے کون تھے؟ یہ کہانی ابھی باقی ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔